وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دل کی عطا کی رائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، رب کریم کا کروڑا شکر، کروڑا احسان. اللہ کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمایا. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین و رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا گوں اللہ تبارک تعالی ان کی سجائی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا. آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر سب احباب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر صاحب خانہ کی طرف سے، اپنی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو اللہ کریم سب کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا. احباب، ہر دور میں ضرورت ہے اس چیز کی، ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے کہ جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہو. مگر آپ یقین کریں اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے. حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، ہر طرف عریانی، فحاشی اور بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ ہے. بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے. اس لیے کہ دعوت ذکر و فکر کا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بدعقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک بندہ گناہگار اگر تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول اگر عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھیں آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ توحید. آمین. بولیے سبحان اللہ. پھر کہیے سبحان اللہ. جاگ کر بولیے سبحان اللہ. پھر بولیے سبحان اللہ. یہ دعوت کا کام سب کو کرنا پڑے گا. جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. رات کو لیٹ نائٹ ہمارے نوجوان بچے آوارہ گردیوں پہ تلے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بھائی 18 سال 20 سال کا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے
12 سال کے، 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا بچہ موٹر سائیکلیں لے کر روڈوں پہ آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رات کو لیٹ نائٹ وہ پھر رہے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہیں، چائے خانوں پہ بیٹھے ہیں۔ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس دور میں لوگوں کے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو، آپ یقین کریں یہ نوجوان بچے ہیں جنہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، آج اگر کوئی محفل کا انعقاد کرتا ہے لوگ اس پر طعنزنی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا مفتی اور میجورٹی جو ہے مفت کے مفتی ہیں، جنہوں نے الف با تا سا آتا ہے، جنہیں عربی کے لغت کی پہچان تک نہیں ہے، وہ مفتیان کرام فتاوے صادر کرتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیوں محفل کر رہے ہو؟ اس میں پڑھائی کیا ہے؟ اور وہی نوجوان اگر کبھی کسی شادی بیاہ کے موقع پہ رقص و سرود کا فنکشن ہو، ٹھمکوں کا پروگرام ہو، اس پر کسی کو فتویٰ نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں، میری طرف دیکھیں، جو ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو یوں کر کے پڑھتے ہیں، جو یوں کر کے پڑھتے ہیں، جو یوں ہاتھ رکھتے ہیں، یوں کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، آپ تمام میں دیکھیں سب کے سب جہاں شادی بیاہ کی فنکشن ہو تو وہاں پر سب کا ایک ہی حساب ہے۔ قوالی نائٹ ہونی ہے، یہ مہندی کی رسم ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اور بچوں کو تعارف ہے۔ بچے جب کہیں جاتے ہیں نا شادی سے پہلے، بچے اور بچیاں سبحان اللہ، یعنی آواز نہیں ہے میرے تک، سبحان اللہ، پھر بولی سبحان اللہ، دائیں ہاتھ بلند کر کے بولی سبحان اللہ، پھر دائیں ہاتھ بلند کر کے بولی سبحان اللہ، پھر دائیں ہاتھ بلند کر کے بولی سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا
بچے اور بچیاں نا شادی بیاہ کے فنکشن کے لیے ہر فنکشن کے الگ الگ سوٹ تیار ہوتے ہیں، جیولریاں بنتی ہیں، میچنگ کی تیاری ہوتی ہے، جوتی بھی ایسی ہو، جیولری بھی ایسی ہو، اور پھر شادی سے پہلے تیاری ہوتی ہے کہ کس کس گانے میں ڈانس کیسے کیسے کرنا ہے، اس کی باقاعدہ ریہرسل ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر بچے اور بچیاں تیار ہوتے ہیں۔ اچھا کسی کو فتویٰ نہیں ہے، کوئی فتویٰ صادر کر دے، نو نو نو، وہ کہتے ہیں یہ تو روٹین ہے نا، ایتے ہونا ہی ہونا ہے، ہوئے شادی تے ٹھمکے نہ لگن، ہوئے شادی تے اس قسم دا ماحول نہ ہوئے، تے قوالی نائٹ تے ویلا وولا تے ایتے سسٹم دا حصہ ہے نا، یہ تو ہونا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ چیک کر لیں، ذہنی طور پر سب تیار ہوتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر ہمارے گلی محلے میں، ہماری برادری کے اندر کوئی محفل میلاد کا انعقاد کر دے، ہماری گلی کے اندر کوئی محفل کا انعقاد کر دے، ادھر اٹھے آئے، بہت غلط بات ہے، یہی پیسے آپ کہیں اور لگا دیتے۔ ادھر ایک مفتی آیا، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے یہ بہت بدعتی کام ہے۔ ایک اور اٹھ کے آیا، یہ مشرکانہ کام اچھا نہیں ہے، بہتر ہے آپ یہ نہ کرتے، یہ خرافات کا کام ہے، یہ بدعات کا کام ہے۔ ایک آیا، اس نے انتہا کر دی، اے تے تسی کوئی شرک نہیں کر رہے، اے نہیں سی کرنا چاہیے تھا تو گانے باجے، شیطانی کام، ٹھمکے جھمکے، لوچ پونے پہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ متفق ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو یاد کرنے کا وقت آئے، کود کے اٹھ کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ ابھی تک بیٹھے، کافی دیر ہوگی آپ آئے ہوئے ہیں۔ جو دوست محفل شروع ہوئی ہے ان دوستوں سے پوچھیں اس محفل کا سٹارٹ کہاں سے تھا؟ میری آمد ہوئی ہے، اللہ وہ ہوتی رہی، میں سٹیج پر آ کر بیٹھا ہوں، لو جناب محفل میلاد کا آغاز ہو گیا، دوست نے کہا جی ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا گیا، ختم خواجگان شریف، یا اللہ یا عزیزو یا ودودو یا کریمو یا وہابو یا حیو یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آگے پتہ کیا پڑھا؟ اللہم یا قاضی الحاجات، اے حاجات کو پورا کرنے والے، یا دافع البلیات، اے بلاؤں کو رد کرنے والے، یا حل المشکلات، اے مشکلات کو سہل کرنے والے، یا کافی المحکمات۔ بندہ پڑھتا گیا، یہ ابھی ہم نے یہ تسبیحات کا ورد کیا، یہ کیا کیا ہے؟ اس میں کون سا بدعت کا کام تھا؟ اللہ فرماتا ہے سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھو، سبحان اللہ، پھر بولو میرے نام کی کیا پڑھو؟ اللہ فرماتا ہے میرے نام کی تسبیحیں پڑھو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان، فرمایا میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں اللہ کے ہیں، اور یہ زمین و آسمان میری تسبیح کرتے ہیں، اور تم کیا کرو؟ صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں کرو۔ اور پیارے دوستو، ہم نے ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو۔ کم و بیش 2 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں ذکر اذکار ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں بھلا؟
بولو نا، ذکر ہو رہا ہے. لو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کون سا بدعتی کام کیا ہے آپ نے یا میں نے؟ ذکر ہو رہا ہے. کہو سبحان اللہ. اور فرمایا درود کے بارے میں، اب درود پڑھا ہم نے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو کیا کرو، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتوں کا صبح و شام کا ورد و قیام کیا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی میرے حبیب کی ذات پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجا کرو. سبحان اللہ. درود پڑھتے رہے. اور پیارے دوستو اب آیا جی وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے یہ جو انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں یہ بدعت کا کام کر دیا. اور پیارے دوستو نعت کیا ہے؟ نعت بدعت رسول ہے، نعت تعریف رسول ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کی پیشانی کا تذکرہ، حضور کے رخساروں کا تذکرہ. سبحان اللہ. یہ غلط کام ہو گیا جی. آپ نے کیسا کام کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کے اندر رب کریم اپنے محبوب کی تعریفیں فرماتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کبھی فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اللہ اپنے حبیب کی پیارے آنکھوں کے ڈوروں کی قسم اٹھا رہا ہے. کبھی فرمایا ید اللہ، کہیں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اور آگے فرمایا ورفعنا. اللہ اکبر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں رب کریم خود اپنے محبوب کی تعریفیں فرما رہا ہے. محبوب اٹھے رب قسمیں اٹھائے، حبیب بیٹھے رب قسمیں اٹھائے. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. اور کمال ہے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا میں قسم نہ اٹھاتا، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں قسم اٹھا رہا ہوں. کس چیز کی؟ لا اقسم بہذا البلد. حبیب مجھے تیرے شہر کی قسم، تیرے شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم. اور پیارے دوستو کس لیے قسم اٹھائی؟ آگے وضاحت فرما دی کہ شاید لوگ یہ سمجھے کہ مکے کی قسم اٹھائی، مکے کے اندر بلند و بالا پہاڑ ہے اس لیے قسم اٹھائی، یا یہاں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے قسم اٹھائی، یا یہاں زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم اٹھائی، یا یہاں پر کعبۃ اللہ ہے اس لیے قسم اٹھائی، یا وہاں پر حجر اسود ہے اس لیے قسم اٹھائی. لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے قسم کیوں اٹھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حبیب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں اس شہر کی گلیوں نے تیرے کلموں کے بوسے لیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس شہر کی پاجی جاگ رہے، یہ آواز نہیں ٹھیک تیری، آواز پھٹی ہوئی ہوئے. میلاد کی محفل سے میلاد ہی لے جائے کر، یہ درود و سلام سنے گا نا ٹھیک ہو جائے گا تیرا ساؤنڈ. ہاں اچھی بولو سبحان اللہ، پھر بولو پھر بولو سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے محبوب کے اٹھنے کی بیٹھنے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور یہاں تک عظمت رسول کا تذکرہ کر دیا کہ اگر شہر کی گلیاں میرے محبوب کے طلبوں کا بوسہ لے لیں تو اللہ فرماتا ہے اس شہر کی گلیاں اور وہ شہر
لائے کے قسم بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتاوے والے ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم نے غلط کر دیا. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان نوجوان بچوں کو جنہوں نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے. آپ نے بیٹا اللہ کا امر پورا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمت میں نے تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں دی ہے اس نعمت کے چرچے کرو. چرچے کرو کہاں پر؟ اب یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ اذان کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. مکبر تکبیر کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. امام امامت کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. خطیب خطابت کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. نعت خواں نعت کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. قاری قرات کی صورت میں نبی کے چرچے کرتا ہے. اور سنو یہ درویشوں یہ جو چہرے پر داڑیاں سجائی ہیں یہ داڑھی سجانا نبی کا چرچا. زلفوں کا رکھنا نبی کا چرچا. سروں کو ڈھانکنا نبی کا چرچا. یہ سفید لباس نبی کا چرچا. یہ مسجدوں میں جانا نبی کا چرچا. یہ قیام و رکوع نبی کا سجدہ. یہ قامہ و سجدہ نبی کا چرچا. اور اللہ والو یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں ہر طرف شیطانیت اریانی فحاشی اور بے شرمی کا دورہ ہے. ان حالات کے اندر بھی آپ جب کرتے ہیں نا اللہ ہو آپ جھومیں تو ذکر پر آپ خوش ہوئے. ذکر پر آپ ایکسائٹڈ ہوئے. ذکر پر آپ کی ایکسائٹمنٹ. ذکر پر آپ جب جھوم کر ذکر کرتے ہیں خدا کی قسم یہ ذکر خدا کا کرنا چرچہ رسول ہے. اور یہ ذکر مصطفیٰ کا کرنا چرچہ رسول ہے. آمین بولو سبحان اللہ. نہیں پھر بولو سبحان اللہ. سنگیا نہ کرو. ذکر کرتے ہوئے ڈرا نہ کرو. کوئی کی کہے گا انہوں نے مرنے لے جنازہ پڑھا نہیں آنا. انہوں نے قبر دے وچ نہیں آنا. ٹینشن نہ لو. یہ لوگ وہ لوگ ہیں ساری زندگی کو ان کے ساتھ وفا کرتا رہے. یہ جنازوں پہ نہیں جاتے. آپ ٹینشن نہ لیں. اس رب کو یاد کرتے ہو جس رب کو یاد کرنے کا صلہ کیا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تم مجھے کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم یاد کرو جب تک تم ہو. میں یاد کروں گا جب تک میں ہوں. تمہیں فنا ہے مجھے بقا ہے. میں جب تک رہوں گا تمہیں یاد کرتا رہوں گا. یہ اس رب کو یاد کرنا ہے. پبلک کو نہ دیکھو. اگر آپ نے دیکھنا ہے اپنے نبی کے غلاموں کو دیکھو. نبی کے عاشقوں کو دیکھو. حضرت بلال حبشی کو دیکھو. ارے دیوانوں وہ کس طرح دیوانگی میں ذکر کیا کرتے تھے. کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. میرے سمیت پورے مجمع میں کوئی ایک دوست بھی نہیں بیٹھا کہ جس نے ذکر کیا ہو لوگوں نے پتھر اٹھا کے مارے ہو. ذکر کیا ہو لوگوں نے پاؤں میں رسے باندھے ہو. ذکر کیا ہو لوگوں نے سینے پہ پتھر رکھے ہو. ذکر کیا ہو لوگوں نے کوڑے مارے ہو. ذکر کیا ہو زخموں پہ نمک چھڑکا ہو. کون ایسا بیٹھا ہے؟ ایک بھی ایسا نہیں. اب جس کی بات بتا رہا ہوں یہ میرے نبی کا لاڈلا غلام ہے. لاڈلا غلام ہے. ہر وقت مسجد نبی میں وقت گزارنے والا, نبی کے سامنے رہنے والا, اور حجرہ عائشہ کا دروازہ کھلے سب سے پہلے زیارت کرنے والا بلال. نبی نالین اتارے نالین کو اٹھانے والا بلال. نبی آسا تھمائے آسا پکڑنے والا بلال. نبی سامنے آئے دست بوسی کرنے والا بلال.
بات سمجھ رہے ہیں؟ بلال، اور وہ بلال اذان دے اور وہ پڑھتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کی زبان پہ انگارے رکھے جاتے تھے، آپ اس لیے اشہد نہیں پڑھ سکتے تھے، اور غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ بلال اذان ٹھیک نہیں دیتے، ان کو منع کریں اذان کوئی اور دے۔ آپ نے کمال سنا بیان لوگوں سے، حضرت بلال نے اذان نہیں دی، اللہ نے فجر کا وقت داخل نہیں کیا، صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت تو نہیں آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مجھے عزت کی قسم جب تک بلال اپنی پیاری زبان سے اذان ہی دے گا فجر نہیں کروں گا۔ کمال عظمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دیوانوں سنو ان کا عالم کیا تھا، دیوانگی کا عالم، دیوانگی میں اپنے رب کو یاد کرتے گلیوں اور بازاروں کے اندر احد 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 ذکر کرتے پھرتے، نتیجہ کیا نکلا؟ امیہ بن خلف اس نے اپنے مکے کے اوباش لڑکوں کو پیسے دیتا، کہتا اسے پتھر مارو، سنگ باری کرو، وہ پتھر مارتے، کہتا رسے لے آؤ اس کے پاؤں میں باندھو، باندھی اسے گھسیٹو، گھسیٹ کے جا رہے، ریت پہ لٹاؤ، لٹا دیا، ارے بڑا پتھر لاؤ، بڑا پتھر آ گیا، سینے پہ رکھ دیا، ہائے ہائے ہائے، ارے بڑے کیل لے کر آؤ، کیل آ گئے، ٹانگوں میں ٹھوک رہے ہیں، بازوؤں میں ٹھوک رہے ہیں۔ یہ کسی بے جان کی بات نہیں بتا رہا، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، اس کے جسم میں کیل ٹھوک دیے، ارے کوڑا لاؤ، کوڑا آ گیا اور کوڑے مارے جا رہا ہے، جب کوڑے لگے تو جسم میں سکین پھٹ گئی اور پھر جسم زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے، کہتا نمک لاؤ، نمک آ گیا، نمک چھڑکنا شروع کر دیا، اور اس کے باوجود اس دیوانے کا کیا عالم تھا، وہ باواز بلند کہہ رہا ہے احد 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 احد، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، منہ پہ پاؤں رکھ کر کہتا ہے اس کو چپ کر، مگر وہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی، کہتا ہے تو منت نہیں کرتا، ریکویسٹ نہیں کرتا، بنتی نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دے، اوے تجھے ہے کیا؟ وہ کہتا ہے تجھے کیا معلوم، مجھے میرے نبی نے ایسا عشق کا جام پلایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پرواہ نہیں کی اس کو۔ اللہ کو یہ استقامت ایسی پسند آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، باقی ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیوانوں ہمیں شرم آتی ہے، میں کیسے ذکر کروں، سجا ویکھدا ہے، کھبا ویکھدا ہے، کوئی سنے گا کی کہے گا، کوئی دیکھے گا کی کہے گا، برادری والے کی کہیں گے، میری بہن کی کہے گی، میری مما کیا کہے گی، میرا ڈیڈی کیا کہے گا، میرا کزن کیا کہے گا، میرے سر کیا کہیں گے، میرے افسر کیا کہیں گے، انہاں کی کہنا تینوں؟ افسوس ہے افسوس، جب کوئی ناچے ٹاپے کا پروگرام ہو تو وہاں پر کسی کو کوئی پریشانی واقع نہیں ہوتی۔ ناچے ٹاپے کے فنکشن میں بہن بھائیوں کے سامنے ناچتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے ناچتی ہے، اور نہ بیٹی کو شرم، نہ باپ کو شرم، نہ بہن کو شرم، نہ بھائی کو شرم، بیوی اپنے شوہر کے سامنے مجمع میں ناچتی ہے، نہ بیوی کو شرم، نہ شوہر کو شرم۔ وہاں پر کوئی فتاوے صادر نہیں ہوتے، وہاں پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ارے بھائی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، ارے بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، ارے کیا کر رہے ہو؟ وہاں پر کسی کو نہیں،
اگر اسی مجمع کے اندر مہندی کی رسم میں وہیں جہاں پر ناچا ٹاپا ہو رہا ہے وہاں پر کوئی عاشق خدا اگر بلند آواز سے ذکر کر دے تو سارے اس کو یوں تجسس سے دیکھتے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، چلا ہے کی جا رہے، رنگ پنگ پا چھڑی تو کی جا رہے، رنگ میں پنگ پڑ گئی، ہائے ہائے ہائے، اور نہ سوچا کر۔ بلے شاہ قصوری فرماتے تھے بھئی لوگی پاگل پاگل آکن بھئی تو آہو بالکل نہ پرواہ کیا کر۔ دیوانوں بڑے افسوس کی بات ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ناچا ٹاپا جاری ہے، واہ مجال جو نمازی بندہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں میں لیٹ نماز پڑھ لوں گا، سواد آ جائے، کام چھوڑ دو، نماز ادا کرو، اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ، لوگو رسول تم کو جو دے دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات سے روکے رک جاؤ، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگو سنو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سبحان اللہ۔ کس کی اطاعت ہے بھلا؟ پھر بولو کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کو غیر کی اطاعت نہ سمجھو، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ٹینشن نہ لیا کرو۔ نماز کا وقت ہو تم نماز پڑھ لو، فیصلے وہاں ہوں گے، سبحان اللہ، فیصلے ہو جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت بپا ہوگی، میرے مولا نے رب نے فرما دینا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں میں نے تمہیں گڑ مڑ کر کے رہنے کی توفیق دی، نیک وہیں تھے، بد وہیں تھے، اچھے وہیں تھے، برے وہیں تھے، غافل وہیں تھے، ذاکر وہیں تھے، ایک چھت کے نیچے عابد بھی تھا، زانی بھی تھا، پاپی بھی تھا، راشی بھی تھا، ایک شب بیدار بھی تھا، ایک ہی چھت کے نیچے سب رہتے تھے۔ مگر آج نہیں، آج نہیں، آج قیامت ہے، آج نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم الگ ہو جاؤ، نیکوکارو تم الگ ہو جاؤ، بدکارو الگ ہو جاؤ، غافلو الگ ہو جاؤ، ذاکرو الگ ہو جاؤ، اچھو الگ ہو جاؤ، برو الگ ہو جاؤ، جنتیو۔ قیامت کو فیصلے ہو جانے، ٹینشن نہیں لینی، مت پرواہ کیا کرو دوستو کہ کوئی مجھے کیا کہے گا۔ تم اپنے نبی کی محفلیں سجاؤ، نبی کے نام کے چراغاں کی، نبی کے نام کے لنگر پکایا کرو۔ خدا دی قسمیں اسی کل بھی سچے تھا، آج بھی سچے ہیں، کل بھی سچے اسی رہنا انشاءاللہ۔ آمین، بولو سبحان اللہ۔ یہ آواز نہیں مل رہی، آواز پھر بولو سبحان اللہ۔ یاد کیا کرو اپنے رب کو۔ پیارے دوستو نماز کا وقت ہو جایا کرے، نماز نہ چھوڑا کرو، کام چھوڑ کر پہلے اپنے رب کو سجدہ کر لیا کرو۔ بیٹھے 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 لمبی تان کے گپاں ماری جا رہے ہیں، گپاں ماری جا رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، نالے کڑی دیکھ لے، حالے گھنٹہ پہ ہے، نماز کا ٹائم جان ہی چوں، گپاں گپاں گپاں، فون پہ ٹاک شاک، اور سناؤ، بیکیا حالے آدھا گھنٹہ پہ ہے، اچھا پڑھ لیتا ہوں، پھر گپاں حالے 15 منٹ پہیے نے، میں پڑھتا ہوں، جب ٹائم نکل گیا تو اب گیا، اوے ویلے دی نماز ہے، سیانے کہندے سن ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، کویلے دیاں، ہائے 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 ہائے، ٹائم پہ نماز پڑھا کرو، وقت نہ نکالا کرو، ٹائم نکل گیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
اللہ فرماتا ہے بڑی خرابی ہے انہوں دے واسطے جو نماز کا وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں مگر جب وقت نکل جاتا ہے پھر پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بڑی خرابی ہے ان کے لیے. کوئی بڑی خرابی تو اس کے لیے پڑھتا ہے مگر وقت نکل جاتا ہے پھر پڑھتا ہے. اور اس کے لیے کتنی خرابی ہوگی جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں. فجر گئی عشاء گئی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے آدھی رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. اور فرمایا جو صبح اٹھے نماز فجر جماعت سے پڑھے ساری رات عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا کرو صبح, اٹھا کرو اپنے رب کو سجدہ کیا کرو. انہوں ہلاوے پین تیرے ہوتے یہ موبائل لیا میرے کو, یہ موبائل لیا 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 اتنے آ کے جمع کرا میرے میں پڑھا. میں بات سمجھا رہا تھا پیارے دوستو, میں کل وہاں حافظ آباد میں پرسوں اسلام آباد میں بیان کر رہا تھا. میں بتا رہا تھا دور حاضر کی سب سے بڑی مصیبت ہے یہ. نوجوان بچوں, دور حاضر کی سب سے بڑی مصیبت ہے یہ شیطان کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. شیطان کے وار کا سب سے بڑا وار ہے. اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں آپ اس سے محفوظ رہیں. یہ اس کے اندر ان شیطانوں نے اتنا کچھ بھر دیا ہے کہ بیان سے باہر ہے. ایک بندہ, میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا, مولانا نماز پڑھا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہے. میں نماز سے فارغ ہو کے میں نے کہا مولانا نے اس سے پیچھے نماز پڑھی ہے, میں اس سے شیک ہینڈ کر لوں, ہاتھ ملا لوں. جب میں ہاتھ ملانے گیا نا, مولانا میل تھے اس کے اندر, اسی کے اندر موبائل میں, اور وہ وہاں بیٹھ کر مسجد کے اندر ممبر کے پاس بیٹھ کر ممبر کے سائے میں ممبر کے ساتھ جڑ کر یوٹیوب کھول کر اس میں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تازی نماز پڑھا کے وہ وہاں بیٹھ کر اسی مصیبت میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے کہ انسان دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ وچ کیے, انگلی دباتا جاتا ہے, یہ وچ کیے, اور پتہ لگا بالآخر اس نے گناہوں کی دلدل میں جا کے ڈال دیا. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس کو اپنے سے دور رکھیں. رات کو سونے سے پہلے نوجوانوں خاص طور پر تمہیں کہوں گا, اگر آپ لنگوٹ کے پکے ہونا چاہتے ہیں, اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے, مجھ سے جنت کی بشارت لے لے. اگر آپ چاہتے ہیں لنگوٹ کا پکا ہو جاؤں, شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے, اس موبائل جیسی مصیبت کو رات کو سونے سے پہلے اپنے کمرے میں نہ رکھنا, اپنے بیڈ پر نہ رکھو. اگر کپڑ ہے کپڑ کے اندر رکھ دیں, الماری میں رکھو, لاک کر دو. ایسے سمجھیں آپ نے شیطان کو لاک کر دیا. ٹو بی فرینک, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایسے سمجھے آپ نے شیطان کو لاکر میں بند کر دیا ہے. آپ اس کی چیخیں سنیں گے چند دنوں کے بعد اپنے کانوں کے ساتھ, یہ اندر چیخ رہا ہوگا کہ مجھے کہاں باندھ کے رکھ دیا ہے. اس نے آ کر ڈسٹربنگ پیدا کی. نماز پڑھتا نہیں, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نماز کا سکون چلا گیا. جیسے ہی سلام پھرا فرسٹ اس نے کوشش کی موبائل کو کھولوں, میسج کس کا آیا, وہیں وہ اپنے میسج کو پہنچا رہا ہے. ارے جب عبادت کا وقت ہو بند کر دو موبائل, رکھ کر آؤ. آپ یقین کریں, فارغ ہو کے میری تلاشی لے لینا, میرے پاس موبائل نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یار اس کے پاس موبائل نہیں, میں نے رکھا ہے, میں اسے استعمال کم کرتا ہوں, اور میرے پاس اس وقت بھی موبائل نہیں, بلکہ میری گاڑی میں میرا موبائل نہیں پڑا. مجھے یہ ہوتا ہے جس کو ضرورت پڑے گی وہ بعد میں خود رابطہ کر لے گا. مگر پیارے بچوں, یہ مصیبت ہے, اس نے بدکاری کی طرف لوگوں کو لگا دیا.
بدکاری اور زناکاری کی طرف لگا دیا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہے چہرے اجڑ گئے، ایمان ختم ہو گئے، ذاکر غافل ہو گئے، نمازی بے نمازی ہو گئے، ہائے حیا جاتا رہا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دعاؤں کی قبولیت گئی، دعاؤں کی قبولیت گئی، چہرے کے انوار گئے، عبادت کی لذت گئی، ذکر اذکار کا سکون گیا، دل محروم، روح بے چین، دماغ پریشان، اور مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر چاہتے ہو اس مصیبت سے نجات مل جائے تو کوشش کرنا اس کا استعمال کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو۔ اگر آپ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، بٹن والا موبائل استعمال کریں جسے ڈڈو مینڈک والا کہتے ہیں، ٹچ والے موبائل نے اخیر کر دی ہے۔ اور سنو، اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ احتیاط کریں، اور خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے اس مصیبت کو دور کریں، تاکہ صبح سویرے اٹھو، ارلی مارننگ اٹھو، جب الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آئیں، وضو کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، اور نماز ادا کر کے اپنے پیارے نبی پر درود بھیجو۔ خدا کی قسم پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، آپ جو مانگتے جائیں گے میرا مولا آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اونچی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کون کون؟ سارے حاجی آج کل گئے ہوئے ہیں، آپ کا دل بھی تڑپا ہے کہ نہیں تڑپا؟ دل تڑپتا ہے کہ میں بھی مدینے جاتا کہ نہیں؟ تڑپتا ہے، تڑپتا ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں میں مدینے چلا جاؤں، آج بیٹھ کر تحیہ کرو، 5 گانا نماز پڑھو گے تم انشاءاللہ، پڑھو گے؟ یار کمال ہے۔ حاجی جو حج پر گئے ہیں تو اس وقت کتنا خرچہ تھا ڈاکٹر صاحب؟ 13 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ گورنمنٹ پیکج، گورنمنٹ پیکج، پرائیویٹ پیکج 30 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 3 لاکھ۔ غریب آدمی کے لیے حج خواب ہو گیا، حج خواب ہو گیا۔ کچن چلانا مشکل، اور پیٹرول آج کل دیکھا ہے کتنی پوزیشن بھی آ گیا، گاڑی چلانا مشکل، گھر کا سسٹم چلانا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو یہ خواب ہے، خواب ہے۔ آپ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھ لیا، میری امت کے عمراء پیسے کی بدولت عمرے کریں گے، حج کریں گے، جائیں گے آئیں گے، اور وہ الحاج بن جائیں گے، میری امت کے غرباء کا کیا بنے گا؟ تو یہ تو محروم رہ گئے، دل رسول سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے آقا نے کیا کرم فرمایا، مگر آپ پہلے سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر، نہیں پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعہ تو حج الفقراء، فرمایا جمعہ فقیروں کا حج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آتی بھئی؟ آواز نہیں ہوئی؟ الجمعہ تو حج الفقراء، جمعہ فقیروں کا حج ہے، الجمعہ تو حج المساکین، فرمایا جمعہ مسکینوں کا حج ہے۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کے فرمان پر کائنڈلی یقین کرو، خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ جمعہ پڑھنا آپ کا کام ہے، حج مقبول کا ثواب دینا رب کریم کا کام ہے۔ افسوس صد افسوس، آج میجورٹی جمعہ نہیں پڑھتی، پبلک بیزی ہو گئی ہے۔ وہاں مجال جو جمعہ ادا کرے، اگر اس سے پوچھا جائے حج، کہتے ہیں کاش میں بھی حج پہ جاتا، کاش میں مدینے جاتا،
میں بھی حاجی بن جاتا۔ اگر واقعی سچے دل سے تیرے دل کی پکار ہے تو اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر کے بار بار جمعہ ادا کرو۔ آج یہاں کے حاجی بنو، کل وہاں کے حاجی بن جانا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اور سنو دیوانوں، یہ میں میسج نوجوان بچوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ بچے جو کہ ان کے کھابے الگ، پہناوے الگ، ہیئر کٹنگ الگ، ہیئر سٹائل الگ، ترنے پھرنے کے انداز الگ، ان کی کیبنٹ، ان کی فرینڈشپ الگ۔ میں ان نوجوان بچوں کو کہوں گا، افسوس حد افسوس، ان کی محبتوں کے رشتے باہر جڑے ہوتے ہیں، مگر اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو اگنور مارنا، اپنے باپ کو اگنور مارنا۔ فقیر دعوت فکر دیتا ہے نوجوانوں، خاص طور پر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے چہروں کو، ماں باپ کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی آواز نہیں، پھر بولو سبحان اللہ۔ خدا کے لیے اپنے نبی پہ یقین کر لو۔ سبحان اللہ۔ باہر تو محبتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یارانے، اپنی ماں چنگی نہیں لگتی تے دوسرے دی ماں نو اپنی ماں میں نے ممی بنایا ہے۔ میں کہ میں تو تیری ماں کو جانتا ہوں، کہندے وہ تو میری امی ہیں، یہ میری ممی ہے، یہ میری ممی ہے۔ اپنی امی چنگی نہیں لگتی، ممی تے جن واری نے کھابے کرا، ہوٹلنگ کرا، شاپنگ کرا تے پتہ نہیں کیا کیا کرا۔ اپنی ماں رو رہی ہے، کہندی وے پتر خرچہ دے دے، وے میرا بچہ آج میں ہاں صدقے جاوے، وے میرے کو پیسے کوئی نہیں، وے تھوڑا جہاں خرچہ پڑھا دے۔ کہندے تو خرچے مکا چڑھ دیے، تینوں دیتے تو سن، فضول خرچیاں کر دیے، باہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے باپ کو کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، باہر کئی سو کے پان، سگریٹ اور اللے تللے اور شیشے پی کے گزارا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، باپ کو کہتا ہے کہاں سے لاؤں پیسے؟ ارے دیوانوں سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ صحابی نے دیکھا رحمت رسول جوش میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ بندہ ایک دن میں 100 بار دیکھے تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، صحابی اللہ کی عزت کی قسم، جو کوئی ایک دن میں 100 بار ماں باپ کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھے، اللہ ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ارے دیوانوں، ارے یہ تو صرف اور صرف پیار بھری نظروں سے ان کے چہروں کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا، کپڑے پہناتا ہوگا، جوتی لاتا ہوگا، کھانا کھلاتا ہوگا، خرچہ دیتا ہوگا اور موسم کے مطابق ان کی ہیلتھ کا خیال کرتا ہوگا، کیا خبر میرا مولا اسے کیا کیا عطا فرماتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے، ایسی صحبتوں میں آیا کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی محفلوں میں بیٹھا کریں، آیا کرو۔ مفت کے مفتیوں نے ایسی محافل میں جانے کو کیا کہہ دیا کہ یہ بدعت کے کام ہے، یہ شرک کے کام ہے، یہ خرافات کے کام ہے۔ بچے کو پتہ ہی نہیں خرافات کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ وہ ان مولویوں کی بات کو سن کر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ نہیں بیٹا، نہیں نہیں، وہاں جاؤ جہاں ذکر خدا ہو،
جہاں ذکر مصطفیٰ، جہاں محبتوں کی باتیں ہوں، جہاں جوڑنے کی باتیں ہوں۔ اسلام محبتوں کا دین ہے، اسلام چاہتوں کا دین ہے، اسلام جوڑنے کا دین ہے، اسلام توڑنے کا دین نہیں، جوڑنے کا دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑیں، اللہ والوں کے پاس آیا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور کائنڈلی اپنے بچوں کو لایا کریں ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچے پیدا کر کے روڈ پہ چھوڑ دینا کمال نہیں ہے، یہ محافل کا انعقاد، یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں جہاں قال اللہ تعالی قال رسول اللہ سنایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو لایا کریں۔ اگر آپ نے کوشش کی آپ کے بچے عاشق خدا اور عاشق مصطفیٰ بن گئے، خدا دی قسمیں قبروں کے اندر سو کے نیند سو گے، آرام کرو گے۔ کس لیے؟ یہ بچے پڑھ پڑھ کے اصال ثواب کرتے رہیں گے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تمہاری قبروں پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ نے بچوں کا خیال نہ کیا بچے ٹھمکے لگائیں گے، بچے بدکاری کریں گے، بچے لواطت کریں گے، حرام زدگی کریں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، اور رزلٹ تمہیں مل جانا ہے۔ ایسے والدین کی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں۔ آپ کے بچے آپ کا کل ہیں، آپ کا اثاثہ ہیں، آپ کی دولت ہے، آپ کا ترکہ ہے، آپ کی وراثت ہے۔ اپنی وراثت کا خیال کریں اور ان کو ایسی صحبتوں میں لے کر آیا کریں۔ لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمیشہ حضور دے میلاد منایا کرو۔ کیا شعر کہتا ہے؟ صدا میلاد مناؤ کملی والے دا، 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 رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ کملی والے دا، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ کملی والے دا، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ کملی والے دا۔ میلاد نبی سرور دا، سارے نبیاں دے دل بردا، سارے نبیاں دے دل بردا، سارے نبیاں دے دل بردا۔ میلاد نبی سرور دا، سارے نبیاں دے دل بردا، سارے نبیاں دے دل بردا، سارے نبیاں دے دل بردا۔ درود دکھاؤ، صدا میلاد مناؤ کملی والے دا، صدا میلاد مناؤ کملی والے دا، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ، رل مل سیرا گاؤ کملی والے دا۔ رحمت رب دی پھیرا پایا، کملی والا میرے آیا، 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 کملی والا
نہیں آواز نہیں میرے تک بالکل سبحان اللہ. اس دیوانگی کے ساتھ ذکر کیا کرو, کسی نو نہ ویکھیا کرو کوئی مینوں کی کہے گا. جی میں بابا بلے شاہ قصوری کی کہندا ہے سبحان اللہ, کہندا ہے کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات کتیا کراں کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات کتیا کراں کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات کتیا کراں کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے میں ساری رات کتیا کراں مالا پاکے مالا پاکے اللہ دا ورد کما کے ورد کما کے نال کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو میں بھولے وقت نچدا پھرا کی کر چھٹے آئی تو مدینے آیا خواجہ مینوں ایدا ول سخایا
रातें करते अकराम कर के मदीने वाले मोहब्बत सारी रातें करते अकराम कर के मदीने वाले मोहब्बत सारी रातें करते अकराम कर के मदीने वाले मोहब्बत सारी रातें करते अकराम कर के मदीने वाले मोहब्बत सारी रातें करते अकराम कर के मदीने वाले मोहब्बत सारी रातें करते अकराम करते अकराम सारी रातें करते अकराम बोलो 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 सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह उच्ची बोलो सुभान अल्लाह यानी आवाज नहीं मेरे तक वो आसिफ भाई कहाँ आ गया भाई आसिफ कहाँ है उच्ची बोलो सुभान अल्लाह और नहीं आवाज नहीं है मेरे तक नजर ही ना आया असी मदीने तू होके आ गए उच्ची बोलो सुभान अल्लाह आज जितनी अल्लाह कराइए ना तेरा साउंड ठीक होएगा इंशाअल्लाह उच्ची बोलो सुभान अल्लाह बोलो 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 सुभान अल्लाह आशिकों के काम देखो क्या कह रहा है करके मदीने वाले ठीक है ना ध्यान सोने मदीने वाले के पासे रख के सारी रात कत्या करा यानी सारी रात अल्लाह पीती जावा सुभान अल्लाह साड़ी बस हो जाती है थोड़ी देर के बाद बस हो जाएगी हुणे थोड़ी देर बाद बस हो जानी है साड़ी लेकिन आशिक बंदे नहीं रजदे सुभान अल्लाह उन्होंने को गालां कटे पत्थर मारे गल्लां सुनावे झल्ले ना होण दे पागल ना होण दे फलाने ना होण दे उन्होंने कोई परवाह नहीं वो अपनी मौज मस्ती है मौला नू याद करते अल्लाह इन्हां लोकां नाल बड़ा प्यार फरमांदा जी वो फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम मैनू याद करो ते मैं तुहानू याद करांगा सुभान अल्लाह अगर आप चाहते हैं हमें ये दौलत मिल जाए तो फिर क्या करें अल्लाह वालों से निस्बतें हासिल करो इनके पास आया करो ये वो लोग हैं निगाह कर दे बेड़ा पार कर देते हैं दुआ कर दे बेड़ा पार कर देते हैं सुभान अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो बेहमदी ताला दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह के रूह परवर इज्तिमात होते रहते हैं और इंशाअल्लाह कल आने वाली शब उकाड़ा के इलाके में हमारा प्रोग्राम होगा बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह 21 मई बरोज जुमेरात इसी महीने की 21 को 21 मई बरोज जुमेरात बमकाम हबीबाबाद अब्दुल्ला कोट अल्लाहू चौक वहां पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा ये हमारे दुर्वेश सुभान अल्लाह ये जवेद साहब सूफी जवेद साहब थोड़े सामने ने इन्हें दे भाई की ना है तसद्दुक हुसैन साहब इनके पास इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा हबीबाबाद के अंदर ये हबीबाबाद के दोस्त पत्तोकी के दोस्त और इर्द गिर्द के दोस्त वो याद रखना भाई 21 तारीख को दुर्वेश के प्रोग्राम पे आना है ये बड़ी मोहब्बत वाला बच्चे हैं जी आज भी बड़ा काफिला बना के लेकर आए हैं इस दोस्त की मोहब्बत देखें दोस्तों से मिलवा रहा था मुझे साथ मुझे कह रहा था बाबा जी दुआ करो ये आंदा जांदा रिया करे बाबा जी दुआ करो आंदा जांदा रिया करे सुभान अल्लाह कोई लालच नहीं इनको कोई तमा नहीं ना इन्होंने आपसे वोट लेने हैं ना नोट लेने हैं ये मोहब्बतों वाले लोग हैं प्यार वाले लोग हैं सुभान अल्लाह तो मोहब्बतों से बुलाते हैं आपने भी जरूर कोशिश करनी है प्रोग्राम में शामिल होना है इंशाअल्लाह अजीज हर अंग्रेजी महीने के दूसरे हफ्ते को लाहौर शहर के अंदर महाना महफिल जिक्र फिक्र का इनकाद होता है इंशाअल्लाह अगले महीने 13 जून बरोज हफ्ता बागड़िया चौक हाकिम टाउन निज मेराज होम सकीम लाहौर के अंदर इंशाअल्लाह मोहतरम गुलाम रसूल साहब के पास ये महफिल पाक इंशाअल्लाह होगी
دوستوں نے پروگرام کی تیاری کرنی ہے. اگر آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو، فیس بک پر دعوت ذکر و فکر کے نام سے پیج بنا ہوا ہے، آپ اس پیج کو لائک بھی کریں اور بیانات کو سنا کریں. آج کا بیان بھی اس میں ریکارڈڈ ہے، آپ نے دوبارہ سننا ہے اور اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر